جو ریسنٹلی انہوں نے کل حضرت عیسیٰ کی گستاخی میں ٹویٹ کی سوال کہ میرا جیسا میری مرضی کے نعرے لگائے. مارچ کے مہینے میں ہم نے چیئرمین پیمرا کو ایک لیٹر لکھا جا کے ان کے پیمرا کے ہیڈ آفس میں جا کے اسلام آباد میں جمع کرایا اور اس میں یہ کہا کہ جناب ہر چینل پہ اس پہ پابندی ہونی چاہیے. 3-4 مہینے تو پیمرا سویا رہا, اس کو ہوش نہیں آیا. 2 جولائی 2020 کو پیمرا نے ہمیں رسپانس دیا اور اتنا ہم حیران ہوئے, ہمیں حیرت ہوئی اس کے رسپانس پہ. اس نے ہمیں کہا کہ جی آپ کا ایک خط وصول ہوا جس میں آپ نے یہ کہا کہ مسٹر خلیل الرحمان used highly objectionable, abusive, disgraceful and unacceptable remarks for a female guest. آپ نے ماروی سرمد کے خلاف کی اور انہوں نے کہا کہ جی خلیل الرحمان قمر کے خلاف آپ کی درخواست آئی ہے. ہمارے ڈاکومنٹس یہاں پر ٹیمپر ہو رہے ہیں. کیا ممتاز قادری کے کیس میں ڈاکومنٹس کے ٹیمپر نہیں ہوئے ہوں گے جو اسے پھانسی دے دی؟ مجھے تو شک ہو رہا ہے کہ کیا پتہ آسیہ ملونہ کے کیس میں ان لوگوں نے ڈاکومنٹس یہ ماروی سرمد, آپ نے ممتاز قادری کی بات کی, ماروی سرمد سلیمان تاثیر کے حق میں نکلی تھی. یار سلمان تاثیر کیا, دنیا میں جتنے بدبخت اور نطفہ حرام کی پیداوار جتنے بھی ان سب کے حق میں یہ نکلی ہے. جب بھی کوئی اسلام کے خلاف بکواس کرتا, کوئی بلاگر ہو کوئی بھی ہو, یہ اس کے حق میں آ کے میڈیا پہ بکواس کر رہی ہوگی. میڈیا پہ نہ آئے تو یہ ٹویٹر پہ بکواس کر رہی ہوگی. وقت پہ 2-4 لیتر مارو یار, روزانہ لوگ مرا رہے ہیں, ایسے 2-4 فارغ کر دو نا, کیا جاتا ہے آپ کا. اس کے تو پیچھے کوئی جنازہ پڑھنے شاید نہ نکلے. اللہ بہتر کرے. ایسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں یہ کہ وقت پہ ان تمام نطفہ حرام کو, ان گستاخوں کو, ان طوائفوں کو, طوائف صفت یہ عورت کے نام پہ دھبا ہے, ان کو لگام ڈالی جاتی, ان کو قانون کی گرفت میں لایا جاتا, ان کی نیشنلٹی پہ پابندی لگائی جاتی, ان کو ہمارے میڈیا پہ بین کیا جاتا, تو کبھی یہ نوبت نہ آتی. ان کو وہ سزائیں ملتی جو کہ حقیقی طور پہ سزائیں ہمارے قانون میں لکھی ہیں, اسے امپلیمنٹ کر دیتے. یہ اس کے علاوہ جو یہ 2-4 ٹکے کے لوگ نکلے ہوتے ہیں وہ کبھی نہ نکلتے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ سسٹم میں اتنا بڑا فلا ہے. مارچ کے مہینے میں ہم لوگوں نے جب اس نے میڈیا پہ آ کے دوبارہ بکبختیاں شروع کر دی تھیں, مسئلہ یہ ہے, میں دیکھیں اقبال کہتے ہیں نا, یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو, مجھ کو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. میڈیا ایسے کیوں دکھا رہا ہے؟ مجھے تو گلہ میڈیا سے. یہ امریکہ میں جا کے اگر پناہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے, کبھی پاکستان آ جاتی ہے, کبھی کہیں اور دفعہ ہو جاتی ہے, ہمیں اس سے گلہ نہیں ہے کہ امریکہ اسے سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. وہ ہمارا دشمن ہے, مسلمانوں کا دشمن ہے. میڈیا کیوں اسے دکھا رہا ہے؟ نہیں, اگر یہ میڈیا پہ نہیں آتی, جو انہوں نے کل ٹویٹ کیا, اگر ٹویٹر بھی اس طرح کی بکواس. سر میں آپ کو بات بتاتا ہوں, میرے کتنے فیس بک اکاؤنٹس بلاک ہوئے. میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کوئی ویڈیو یا پکچر پوسٹ نہیں کر سکتا, مجھ پہ پابندی لگی ہوئی ہے. لوگوں کے ہر دوسرے دن ہزاروں فیس بک اکاؤنٹس ہماری گورنمنٹ کی جانب سے بلاک کروائے جاتے ہیں. ایف آئی اے اور پی ٹی اے کا یہ کام ہوتا ہے کہ جا کے یہ لکھے کہ جی یہ لوگ ٹھیک لوگ نہیں ہیں, حکومت کے خلاف ہے, ان کے اکاؤنٹس بلاک کرو. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو اکاؤنٹس بنے ان کو بلاک کیوں نہیں کیا گیا؟ کتنے ایسے لوگ ملک سے باہر فرار ہوئے ہیں. کوئی ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر جاتا ہے, اس کو انٹرپول کے ذریعے واپس بلایا جاتا ہے, بہت اچھی بات ہے. رسول اللہ کے گستاخ کو جو پاکستان سے تعلق رکھتا ہے اور ملک سے باہر فرار ہو کے اس نے پناہ لی ہوئی ہے, اس کو کیوں انٹرپول کے ذریعے واپس نہیں بلایا جاتا؟ اگر کوئی بندہ بھاگا ہوا ہے اور اسے وہ آپ کو نہیں مل رہا, آپ اس کے گھر پہ چھاپے مارتے ہیں, اس کے ماں باپ کی تذلیل کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کیا ان کے گھر والے ادھر پاکستان میں نہیں ہیں؟ پکڑ کے 2 لیتر مارو, ان کا باپ بھی واپس آئے گا. کیوں نہیں یہ راستہ اپنایا جا رہا؟ ایک بندہ کسی مقدس گائے, کسی وزیر مشیر کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرتا ہے, راتوں رات اس کا سافٹ ویئر چینج کر دیا جاتا ہے. گستاخ کا سافٹ ویئر چینج کیوں نہیں ہوتا؟ اور اسلام از دیٹ مچ بیوٹیفل ریلیجن کہ if someone speaks against Hazrat Isa علیہ السلام which they call Jesus Christ, if someone speak against Hazrat Musa علیہ السلام which they call Moses, if someone speaks against Hazrat Daud علیہ السلام which they call David, وہ کرسچن یا یہودی نہ نکلے, مسلمان نکلتا ہے. میں نے صبح سے دیکھا کوئی ایک عیسائی بھی اس ماروی سرمد کے خلاف نہیں بول رہا, مسلمان نکلا ہے. یہ بتائیں, یہ ماروی سرمد یا لبرل جتنے بھی ہیں وہ خود کو مسلمان شو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. دیکھیں میں کسی کے ایمان پہ بات نہیں کروں گا, لیکن بات صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمیشہ مسجد کے خلاف, مدرسے کے خلاف, ایک بغیر تنخواہ لینے والے وہ عالم دین کے خلاف, بغیر تنخواہوں کے شہادتیں دینے والے کشمیری اور فلسطین کے مجاہد کے خلاف ان لوگوں نے بکواسات کی ہیں. کبھی آپ کو یہ سو کالڈ ہیومن رائٹس کے چیمپئنز نظر نہیں آئے کہ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کی آواز اٹھائی ہو؟ اٹھائیے کبھی اس نے. کبھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے کہ ان لوگوں نے کشمیر کی مظلوم ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی وومن رائٹس میں شمار کر کے ان کی آواز اٹھائی ہو؟ اٹھائیے کبھی. کبھی ان لوگوں نے
امریکہ نے جو ظلم کیا، جو عراق پہ ظلم ہوا، مسلمانوں کو برہنہ کر کے بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کے سامنے سٹینڈز کروائے گئے، ان کی وہ سی ڈیز اور ان کی جو کیسٹ پلیئرز تھے وہ ریکارڈنگ کرا کے پورے بر صغیر میں مسلمانوں کو بھیجے گئے، مختلف طریقے سے ان کے گھروں تک پہنچائے گئے نشان عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ 2002 سے 4 کی بات ہے۔ کیا یہ لوگ بولے؟ جو بوسنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا، ہزاروں مسلمانوں کو ایک صف میں کھڑے ہو کے ان کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سامنے چھلنی کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ سربین آرمی جو سول آرمی تھی، یہ یوگوسلاویا کی، ان کے اوپر چڑھ دوڑے معصوم عورتوں کے اوپر، اور ادھر یہ لکھا جاتا تھا، لائسنس دیے جاتے تھے سیولینز کو کہ جناب جس طرح یہاں دیا جاتا ہے نا کہ یہ لائسنس ملا ہے 10 سے زیادہ پرندے نہیں مار سکتے، وہاں لکھا تھا 20 سے زیادہ مسلمان نہیں مار سکتے، یعنی کہ یہ مذاق بنا دیا تھا مسلمانوں کا قتل عام کو۔ یہ ان لوگوں نے کیا، اور یونائٹڈ نیشن کی آرمڈ فورسز کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوا، مسلمانوں سے اسلحہ لے لیا گیا تھا۔ یہ اس وقت کہاں مر گئی تھی؟ یہ پرانی بات نہیں، 1995 کی بات کر رہا ہوں، آج سے غالباً 20-22 سال پرانی بات ہے۔ اس وقت یہ لوگ ہیومن رائٹس کے چیمپئنز کہاں تھے؟ آج یہ لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اسرائیل ڈیلی بیسس پہ غزہ سٹرپ سے فلسطینیوں کو نکال رہا ہے، آج 12واں دن ہے، روزانہ رات کو ایئر سٹرائکس ہوتی ہیں فلسطینیوں کے اوپر۔ کوئی ایک دن اس کا بیان آپ نے دیکھا ہے ہیومن رائٹس کے کہ جی اس کے خلاف، آیا صوفیہ کے خلاف یہ بکواس کرنے کے لیے پہنچے ہوں گے؟ طیب اردگان کے خلاف، ترکی کے خلاف بکواس کرنے لوگ پہنچ چکے ہوں گے۔ جو مساجد فلسطین کی جن پہ قبضہ کر کے ان میں ان لوگوں نے شراب خانے کھول لیے، اس پہ تو کبھی یہ لوگ نہیں بولے۔ یہ کیسے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں کہ جب انہیں اپنا جسم بیچنا ہوتا ہے تب انہیں یاد آ جاتا ہے میرا جسم میری مرضی۔ جب کسی مسلمان عورت کے سر سے زبردستی دوپٹہ کھینچا جا رہا ہوتا ہے تب انہوں نے کبھی نہیں بولا کہ یار اس کا جسم ہے، اگر اس نے ڈھانپا ہوا ہے تو اس کی مرضی ہے، تب انہیں کبھی نہیں خیال آیا۔ تو یہ 2 ٹکے کے یہ وہ لوگ ہیں، صحیح کہتا تھا خلیل الرحمن قمر کہ ان کے بدبودار غلیظ جسم پہ کوئی تھوکنے کو تیار نہیں ہوتا، ہماری تھوک ان کے غلیظ جسم سے مبارک ہے۔ ان لوگوں کا یہی حل ہے، انہیں نظر انداز کرو، ان کے خلاف کیس کریں، احتجاج نہیں، اس سے یہ لوگ مزید پروموٹ ہوتے ہیں اور باہر ظالم لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی فنڈنگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ پورے پاکستان کے وکلاء سے میں کہتا ہوں اپنی اپنی عدالتوں سے پورے پینل کے ساتھ جا کے ان کے خلاف کیس دائر کریں، اپنی اپنی کچہریوں میں، اپنے اپنے تھانوں میں ان کے خلاف FIR کروائیں، اور اس سے زبردستی پاکستان واپس اس کو، اور لسٹ چاہیے میں لسٹ دوں گا جو لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں پاکستان سے باہر بیٹھ کے، انہیں انٹرپول کے ذریعے واپس بلایا جائے۔ اگر یہ بلاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں بلاتے تو ہمیں میدان میں نکلنا پڑے گا پھر انشاءاللہ تعالی اس سارے سسٹم کے خلاف جو یہ سارے ڈاکومنٹس کو ٹیمپر کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو ماروی سرمن نے کل ٹویٹ کی ہے اس میں حضرت عیسیٰ کی تو گستاخی کی ہے، لیکن ایک اشارہ بھی دیا انہوں نے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں اوورآل بات کروں گا، جب بات ایسی مقدس ہستی کی آ جاتی ہے اس کے علاوہ پھر ہم لوگ کوئی اور ٹاپک ڈسکس کریں گے ہی نہیں۔ پاکستان کے انٹرنل میٹرز ہیں، اس پہ جب بھی کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم لوگ بولتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بڑے بڑے اداروں اور محکموں کے لوگوں سے ٹکرانا پڑتا ہے، ہم ٹکرا لیتے ہیں، لیکن جب معاملہ ہمارے دین پہ آتا ہے نا پھر یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ہم اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ڈسکس نہیں کرتے جب وہ پہلا ایشو ریزالو نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے ان چیزوں کو آڑ بنا کے، ہماری روزانہ کے مسائل کو آڑ بنا کے، ان لوگوں نے مذہب کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ماروی سرمد کا جو بلوچوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمارے رائٹس میں بولنے کے لیے سو کالڈ آپ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کیا، آپ لوگوں نے بلوچوں کو اتنا بڑا تھپڑ رسید کیا ہے، وہ بلوچ آج سر پیٹ رہے ہیں کہ یار یہ بدبخت عورت کیوں ہمارے حق میں بولی ہے۔ کوئی باحیا عزت دار غیرت مند عورت کوئی مر گئی تھی جو ہمارے حق میں بولتی کہ یہی بدکار عورت ملی ہے بولنے کے لیے؟ بلوچ سب سے زیادہ آج مجھے ان کے اندر دکھ اور درد نظر آ رہا ہے کہ یہ بدکار عورت کبھی ہزارہ کلنگز کے خلاف بول رہی تھی، آج ہزارے والے ہمیں کال کر کے بولتے ہیں کہ یار یہ بدبخت ہمیں نہیں چاہیے ہمارے حق میں بولے۔ جتنے کمیونٹیز کے حق میں اس نے بولا، یہ عیسائیوں کے حق میں بول کے سمپتی کرتی تھی، کلیم کرتی تھی کہ ہمیں یہ عیسائی ہمارے فیور میں ہو جائیں گے، اور عیسائی اسے لعنت بھیج رہے ہیں۔ لیکن اسلام ہے کہ ان مسلمانوں نے کیس کیا، عیسائی نکلے نہیں، اسلام ہے جو ہمیشہ نکلتا ہے حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام کے حق میں۔ ان لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا، جن کو یہ نبی مانتے ہیں ان کی توہین ہوئی ہے، نکل مسلمان رہے۔ تو آج تو کم از کم انہیں یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ مسلمان کوئی ریجڈ بلیف کا جو یہ کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ مسلمان بڑا پرامن آدمی ہے،
آپ اسے مجھے گالی دو میں برداشت کروں گا, میرے ٹبر کو گالی دو برداشت کروں گا, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں, لیکن مولوی سرمد کا جو کہنا ہے کہ مسجد میں جس طرح آئے دن ہمیں ایک واقعہ سننے کو ملتا ہے کہ ایک مولوی نے ایک بچی کے ساتھ ریپ کر دیا, ایک مولوی نے ایک بچے کے ساتھ ریپ کر دیا, آئے دن ہمیں یہ خبر ملتی ہے. دیکھیں حسنین بھائی, جس مولوی نے کیا نا اسے اٹھا کے پھانسی دو, پھانسی دو, اس کے خلاف قانون بناؤ کہ مسجد میں اگر کوئی اس طرح کرتا ہے اور مسجد کی حرمت کو پامال کرتا ہے اس کا یہ سزا ہونی چاہیے. قانون بناؤ, میں سب سے پہلے ساتھ دوں گا. لیکن یہ قانون کون بنائے گا کہ اسکول, کالج, یونیورسٹی میں جو ایک پروفیسر, پی ایچ ڈی اسکالر جو بچی بن رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور وہ مجبور آ کے خودکشی کر لیتی ہے, اس کے خلاف قانون کون بنائے گا؟ جب یہ قانون بن رہا تھا کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو سرعام پھانسی دی جائے تو اپوزیشن نہیں, گورنمنٹ کے اندر موجود وزیر ایک تھی, اس نے بھی مخالفت کی, اور یہ بھی یہ جو 2% کی بیٹھی ہوئی ہیں نا, یہ ماروی سرمد صاحبہ, ان لوگوں نے بھی مخالفت کی, اپوزیشن نے بھی مخالفت کی. کاش ان میں سے کسی بچے کے ساتھ ایسا ہو جاتا نا تو اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے بچے جو ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں, لیکن تب یہ قانون بن جاتا. ہی تھے علی محمد خان جنہوں نے ایک قرارداد پیش کی. میں تو اس کو